دو مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہیں۔ 54 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جانے والی بے نظیر بھٹو کا انتقال کیسے ہوا اور ان کی قبر کہاں ہے، ان معلومات سے پہلے ان کی زندگی پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی پیدائش 21 جون 1953 کو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور ملک کے وزیر اعظم رہے۔ ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو بھی پاکستان کی سیاست کا اہم کردار بنی۔ ذوالفقار بھٹو کی 4 اولادیں تھیں، جن میں بے نظیر سب سے بڑی تھیں۔ ان کے علاوہ ان کے 2 بیٹے شاہ نواز بھٹو، میر مرتضی بھٹو اور ایک بیٹی صنم بھٹو تھیں۔ بھٹو خاندان پاکستان کے اہم اور مضبوط سیاسی گھرانوں میں سے ایک ہے، اور بڑے سیاسی گھرانوں کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے بھی ایسی ہی مختلف زندگی کا سامنا کیا اور چھوٹی عمر میں اس وقت پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا جب ان کے والد اور سابق وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ بعد ازاں ان کے دونوں بھائیوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو خاندان کی وارث کے طور پر سیاسی افق پر ابھری۔ سیاست، دولت اور جاگیرداری میں ممتاز مقام رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھنے والی بے نظیر نے ابتدائی تعلیم کراچی کے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے مری کے جیسس اینڈ میری کانوینٹ اسکول میں داخلہ لیا، جہاں سے او لیول کی ڈگری لی۔ 1969 سے 1973 تک بے نظیر بھٹو نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج سے تعلیم حاصل کی، جہاں سے بیچلرز آف آرٹس کی ڈگری لینے کے بعد برطانیہ کی مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ آکسفورڈ سے انہوں نے فلسفی، پالیٹکس اور اکنامکس میں انڈر گریجویٹ اور پھر پوسٹ گریجویٹ ڈگری لی۔ بے نظیر کی تعلیم کے دوران ان کے والد مختلف عہدوں پر رہنے کے بعد اپنی سیاسی پارٹی قائم کرتے ہوئے پاکستان کے صدر اور پھر وزیر اعظم بن چکے تھے۔ 1973 میں تعلیم مکمل کر کے بے نظیر واپس وطن آ گئیں۔ ان کی واپسی کے کچھ عرصہ بعد جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا اور ذوالفقار علی بھٹو قتل کے ایک کیس میں گرفتار کر لیے گئے، جس میں بعد ازاں ان کو اپریل 1979 میں پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ بے نظیر اور ان کی والدہ کو گرفتار کیا گیا اور 1980 میں ان کو رہائی ملی۔ ان کی والدہ نصرت بھٹو نے کچھ عرصہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی، مگر جلد ہی بے نظیر بھٹو نے تمام معاملات کو سنبھال لیا اور مختلف جماعتوں سے مل کر مارشل لاء حکومت کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس دوران ان کے بھائیوں کو PIA طیارہ اغوا کیس کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں بے نظیر کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ 1984 میں امریکی دباؤ پر بے نظیر کو رہا کیا گیا اور انہوں نے جنیوا سے ہوتے ہوئے برطانیہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ جولائی 1985 میں بے نظیر کے بھائی شاہ نواز کا فرانس میں انتقال ہوا، جنہیں دفنانے کے لیے وہ میت کے ہمراہ پاکستان آئیں اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گرفتار رہ کر واپس چلی گئیں۔ دسمبر 1985 میں ملک سے مارشل لاء ختم ہوا تو بے نظیر بھٹو نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ دسمبر 1987 میں اپنی والدہ کے انتخاب پر بے نظیر بھٹو نے کنسٹرکشن اور سینما انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے معروف بزنس مین حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے شادی کر لی۔ یہ شادی پاکستان کی معروف شادیوں میں سے ایک تھی۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے ہاں 3 بچوں نے جنم لیا، جن میں ان کے بیٹے بلاول اور 2 بیٹیاں آصفہ اور بختاور شامل ہیں۔
1988 میں صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم محمد خان جونیجو کو برطرف کر کے ملک میں انتخابات کا اعلان کر دیا۔ انتخابات سے قبل ہی جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں انتقال کر گئے اور 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں بے نظیر بھٹو اور ان کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی۔ بے نظیر بھٹو نے 35 سال کی عمر میں پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت ختم کر دی اور پارلیمنٹ توڑ دی۔ بعد ازاں ہونے والے الیکشن میں میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے، جبکہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر قرار پائیں۔ صدر غلام اسحاق خان نے ہی 1993 میں میاں نواز شریف کی حکومت بھی ختم کر دی اور ملک میں پھر سے الیکشن ہوئے، جن کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی اور بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ وہ اگلے 3 برسوں تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں، جب 1996 میں انہی کے نامزد صدر فاروق احمد خان لغاری نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1996 میں ہی بے نظیر کے بھائی میر مرتضی بھٹو کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ 1996 کے الیکشن میں نواز شریف دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور بے نظیر پھر سے لیڈر آف اپوزیشن بن گئیں۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا اور بے نظیر نے ایک بار پھر جلا وطنی اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ لندن میں رہنے کے بعد وہ دبئی منتقل ہو گئیں، جہاں انہوں نے 8 سال قیام کیا۔ اس دوران ان کے شوہر آصف زرداری 5 سال تک پاکستان میں جیل میں رہے۔ اکتوبر 2007 میں بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں۔ وہ اگلے برس 2008 میں ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے واپس آئی تھیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر انہیں ایک بار پھر عوام کی بڑی تعداد نے خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ان کے جلوس میں 2 دھماکے ہوئے، جن کے نتیجے میں 149 لوگ جاں بحق ہو گئے اور 400 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ بے نظیر بھٹو اس واقعے میں محفوظ رہیں۔ نواز شریف اور ان کی پارٹی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو اور ان کی پارٹی صدر جنرل پرویز مشرف کے زیر نگرانی 2008 کے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، جب 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ 27 دسمبر کی صبح بے نظیر بھٹو نے افغانستان کے صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی اور دن کے وقت وہ راولپنڈی کے مشہور اور تاریخی لیاقت باغ پہنچیں، جہاں انہوں نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ خطاب کے بعد وہ پارٹی کے دیگر قائدین کے ہمراہ لیاقت باغ کے عقبی دروازے سے باہر آئیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیر رکھا تھا اور ان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ بے نظیر بلٹ پروف گاڑی میں موجود تھیں۔ کارکنوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے انہوں نے گاڑی کے چھت کی کھڑکی کھولی اور اپنا سر باہر نکالا۔ اسی وقت نامعلوم فرد کی طرف سے ان کے سر پر گولیاں ماری گئیں۔ بے نظیر گاڑی کے اندر گر گئیں، مگر اسی اثنا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ گاڑی کے ڈرائیور نے کچھ فاصلے پر موجود راولپنڈی کے بڑے سینٹر ہسپتال کی طرف رخ کر لیا۔ بے نظیر کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں کچھ وقت رکھنے کے بعد بتایا گیا کہ بے نظیر بھٹو انتقال کر چکی ہیں۔ ان کا قتل آنے والے وقتوں کے لیے معمہ بن کر رہ گیا۔ اس حادثے میں بے نظیر کے علاوہ 30 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ بات آج تک سامنے نہ آ سکی کہ بے نظیر کا انتقال گولی لگنے سے ہوا یا گاڑی میں گرتے وقت کسی چیز سے ٹکرانے سے ہوا۔
یہ بھی آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا انتقال راستے میں ہو چکا تھا یا ہسپتال پہنچ کر انہوں نے دم توڑا۔ اس واقعے کی طویل عرصوں تک تحقیقات ہوتی رہیں مگر کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا۔ عالمی تحقیقاتی اداروں کو تحقیقات سے روکنا اور پھر ان کی نامکمل تحقیقات کو بھی داخل دفتر کر دینا، یہ اور ایسے بے شمار سوالات آج تک جواب طلب ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے انتقال کی خبر سن کر پورے پاکستان میں ان کے کارکنان میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ بے نظیر بھٹو کی میت کو طیارے کے ذریعے لاڑکانہ شہر لایا گیا اور اگلے روز بے نظیر کو اپنے والد کے پہلو میں سپرد خاک ہونا تھا۔ یہ لاڑکانہ کا علاقہ گڑھی خدا بخش ہے، جہاں ایک عالیشان مقبرے میں ذوالفقار بھٹو کی قبر موجود ہے۔ ذوالفقار بھٹو کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو اور ان کے دونوں بیٹوں شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کے علاوہ بھٹو خاندان کے بہت سے افراد کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ گڑھی خدا بخش کا یہ علاقہ کبھی بنجر اور بیابان ہوتا تھا، مگر ذوالفقار بھٹو کی تدفین کے بعد یہ علاقہ بھٹو خاندان سے منسوب ہو کر رہ گیا۔ بے نظیر بھٹو کے احکامات پر ہی 1990 میں یہاں مقبرے کی عالیشان عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ بے نظیر خود بارہا اپنے والد کی قبر پر حاضری دینے یہاں آتی تھیں اور آج خود بے نظیر کو یہاں دفن کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ بڑی تعداد میں عوام نے بے نظیر بھٹو کے جنازے میں شرکت کی۔ ان کے والد کی قبر کے ساتھ ان کی قبر تیار کی گئی۔ بڑی تعداد میں ان کے کارکنوں اور عزیزوں کی موجودگی میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ گڑھی خدا بخش اب صرف ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ بے نظیر بھٹو کے نام سے بھی اہم ہو گیا۔ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر کے یوم پیدائش اور یوم وفات پر عوامی تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بھی ان کی یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ شہرت اور اقتدار کی بے شمار کہانیاں تاریخ کے سپرد کر کے بے نظیر بھٹو کی زندگی کا باب ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ بے نظیر بھٹو کی مغفرت فرمائے۔